نون لیگ کے رہنما کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر شہیدوں کی حرمت کو بھی پامال کر دیا گیا, آئین کی حرمت کو پامال کر دیا گیا جب عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کر کے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ نے انہیں ماورائے آئین اقدام کا مرتکب قرار دیا. تو عمران خان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ باؤنڈری سے باہر کھیلنے کی سیاست ہے, وہ باؤنڈری کے اندر نہیں کھیلتے, وہ ہر چیز کی حرمت کو توڑتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو ریاست بنا لیں, کہ پاکستان کی ریاست عمران خان کی شخصیت ہو. یہ وہ رویہ ہے جو ماضی میں ہمیں ہٹلر کی صورت میں جرمنی میں نظر آیا اور اس نے جرمنی کو تباہ و برباد کر دیا. تو آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان بنا تھا جس کے تحت انہیں نکالا گیا تھا, لندن پلان کا وجود نہیں بلکہ بنی گالا کا مکرو پلان بنا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے, وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے, وہ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوں گے اور یوں وہ فوج کے اندر بغاوت لانے کی کوشش کریں گے, فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ مکروہ سازش ہے جس کو پاکستان کے عوام نے. مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیے ہیں اور اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے. مزمل صاحب ہیں, یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے, یہ پی ٹی آئی میں بڑے ایکٹیو کارکن تھے. انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے. محترمہ نورین فاروق خان ہیں, یہ صدر تھیں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی, آج انہوں نے بھی درخواست جمع کرائی ہے. اس کے بعد بلال اظہر رانا ہیں, یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے. تو آج ہم سب نے الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے حوالے سے, اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلہ بچانے نکلے ہیں. اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اگست 2002 میں کچھ میری بھی اس پہ کاوشیں شامل تھیں جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے. اور اس سے پہلے جو 97 کے الیکشن تھے اس پہ چراغ تھا ہمارا الیکشن سمبل. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بلہ کا سمبل ملا اور اس بلے کی سمبل کے اوپر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی. لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے حوالے سے. اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آرڈر سنایا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آخری موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلہ ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے, جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس کا جو پولیٹیکل شناخت ہے آنے والے الیکشن میں وہ خطرے میں پڑتا ہے. اس لیے ہم امید کر رہے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ جو نئی قیادت ہے, یہ جو اب نئے لوگ پارٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وکلا کی صورت میں, جو جیل سے باہر آ کے بے نامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے پوری کوشش کی اس حد تک کہ میں نے کل کئی سال بعد پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک ویڈیو میسیج بھی کیا تھا, اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ خود یہ جو فراڈ ہوا ہے, یہ جو الیکٹرل فراڈ ہوا ہے, یہ جو ایک ڈھونگ رچایا گیا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جس کی تفصیل میں آتا ہوں, اس کو آپ خود کالعدم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں,
آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا فیصلہ کرے، نہ کہ باہر سے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر چیئرپرسن ہو یا کوئی نامزدگی ہو پچھلا چیئرمین جو ہے نئے چیئرمین کو۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین لکھا تھا۔ میں تھا، حامد خان تھے، معراج محمد خان تھے، فوزیہ قصوری تھی، سعید اللہ خان نیازی تھے، ڈاکٹر عارف علوی تھے۔ ہم نے جو آئین بنایا اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ چیئرمین جو ہے 3 سال کے 2 ٹرمز کرے گا، اس کے بعد وہ نااہل ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے پارٹی کی قیادت نہیں سنبھال سکتا۔ اس کا مقصد تھا کہ ہم نے جمہوریت لانی تھی پارٹی میں، ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانا تھا، ہم نے پارٹی کو لیڈرشپ کی ایک کریڈل بنانا تھا کہ جہاں میرٹ پہ لیڈرشپ اوپر آئے۔ یہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے۔ جیسا کہ آپ نے برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا، اپنی پارٹی سے الیکشن کے ذریعے میرٹ پہ اوپر آیا۔ ایک پاکستانی نژاد جو ہے وہ لنڈن کا میئر بنا 2 ٹرمز کے لیے، وہ پھر اپنی پارٹی سے میرٹ سے اٹھا۔ تو یہ بنیادی ایک ضرورت تھی جس کے لیے ہم اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں، مجھ پہ بڑے اب سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ میرا پیغام، ہم سب کا پیغام اب پاکستان میں پھیل رہا ہے، تو کوئی طرح طرح کے بڑے الزام لگے۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ پاناما کی وجہ سے فورن فنڈنگ کی ہے، پھر کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ، یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے، وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور چلے گئے، اور اب نئے قسم کے الزامات ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 2012 کو جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا الیکشن اسلام آباد کا ہوا تھا، اس میں جو خامیاں تھیں میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ نشاندہی کی تھی۔ تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا تو اس وقت میں نہ کرتا۔ یہ میری ایک سٹرگل ہے کہ یہ جماعت ہمیں بہت عزیز ہے، یہ نشان جو ہے انتخابی ہمیں بڑا عزیز ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخری موقع ملے گا، اور وہ موقع بھی انہوں نے گنوا دیا، تو یہ نظر آ رہا تھا دیوار پہ لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سمبل ہے وہ اب سنگین خطرات کا سوال ہے، کیونکہ جس بھونڈے انداز میں یہ الیکشن کرائے گئے، میں اور یہ ہمارے وفد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم 1 دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں گئے، اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی۔ ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے، ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں، ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، کینڈیڈیٹ جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے۔ آپ یقین کیجئے انہوں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیسے دیں؟ اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں۔ تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے، جو میں نے درخواست دی ہے، اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں، وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے، اور کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے۔ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بوکھلاہٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے، اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے۔ میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی 8 2017 کا ہے، یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگایا جس میں 5 ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیئر فار ان دا لائٹ آف دا لیٹر ڈیٹڈ اتنا ہیو نو چوائس بٹ ٹو ہولڈ دا پٹیشنر ایز اسٹل دا ممبر آف دا پارٹی اینڈ ایز لوکل اسٹینڈ آئی۔ یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ہے، 2018 کا 18/7/2000۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس
ऑनरेबल जस्टिस अत्तर मिनिल्ला की क़यादत में एक डिवीज़न बेंच ने इस फैसले की तौसीक की और वो एक जो सिंगल बेंच ने लिखा, इन माई हम्बल व्यू रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी अकबर एस बाबर होल्ड्स हिज स्टेटस एज मेंबर ऑफ पीटीआई एज पर डेटेड ये यानी तमाम अदालती फैसले, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का शायद वाहिद मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर, जिसके हक़ में 3 जुडिशल फोरम से ये तहरीरी फैसले आए कि ये मेंबर हैं। और आज इलेक्शन कमीशन के सामने उन पीटीआई के जो नुमाइंदे बनते हैं खुद साख्ता, उन्होंने खुल्लम खुला फिर झूठ बोला। तो यही झूठ उनका इंट्रा पार्टी में नज़र आया जब आपने देखा कि पेशावर में चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा किया गया और कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगाए गए। हमने निकाह में तो सुना था कि कबूल है, आज तक किसी इलेक्शन में ये नहीं सुना। तो हमने जो दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलअदम करार दें। और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दे कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, लेकिन न्यूट्रल मॉनिटर्स के नीचे। यानी इलेक्शन कमीशन को ये हमने एक नया ब्रेकिंग ग्राउंड के तौर पे कह रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लंबी तारीख है रिग्ड इलेक्शंस कराने की, जो कि इस फैसले में लिखा हुआ है, जिस तरह जस्टिस वजी ने 2013 के इलेक्शंस को रिजेक्ट किया था। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इनको हुक्म दें कि फौरन फ्रेश इलेक्शंस कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को तैनात करें ताकि वो उस इलेक्शन प्रोसेस को देखें कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। और तीसरी बात, जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन कराती है तब उनको ये बल्ले का निशान जब तक एबेंस में रखे, जब तक ये बल्ले का निशान उस वक्त इनको दें जब ये शफाफ इलेक्शन कराते हैं। और इसमें आखिर में सबसे अहम बात, मैंने अपनी दरख्वास्त पे ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये वक्त आ गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कागजी कार्रवाई होती है, जो एक नाटक होता है, ये ना सिर्फ पीटीआई में बल्कि बाकी जमातों में भी होता है। हम समझते हैं, मैंने लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम जमातों को उससे गुजारें। मैंने लिखा है, इट इज़ टाइम that the charade of holding rigged and manipulated intra-party election must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. This is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronting society. तो ये बुनियादी नकात है जो हमने इस्तदा की है। याद रखिए कि हम चूँकि पीटीआई पे हमारा ताल्लुक़ है और हमारा लोकल स्टैंडर्ड पीटीआई है और पीटीआई बनी थी एक रोल मॉडल बनने के लिए, तो इसलिए हमारा फोकस पीटीआई पे ज़्यादा है। लेकिन इस हवाले से हम चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से 12 फंडिंग के हवाले से भी ये कहते आए हैं कि तमाम सियासी जमातों की फंडिंग की उसी तरह स्क्रूटनी करें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई। और ये जल्दी होना चाहिए, ये इलेक्शन से पहले होना चाहिए ताकि सियासी जमातें इदारा बने, लीडरशिप सामने ला सके और वो लीडरशिप पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ सके। क्योंकि मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि याद रखिए, पाकिस्तान में आप 10 इलेक्शन करा लें, ये अभी जो होने जा रहे हैं ना, इसके बाद भी आप देख लेंगे, मैं भी इधर हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आप भी इधर हैं। आप 10 इलेक्शन करा लें, जब तक आप सियासी जमातों को मेरिट नहीं लेके आएंगे, उसको इदारा नहीं बनाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, उसको डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं आएगी। कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है पाकिस्तान में मौजूद है, उसके दरवाजे बंद हैं। क्यों बंद हैं? सियासी जमातें चंद अशखास और चंद ख़ानदानों के कब्ज़े में हैं। वो मेरिट पे कॉम्पिटेंट लोगों को आने नहीं देते लीडरशिप रोल में। जिस तरह के अभी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसे शख्स को चेयरमैन नामजद किया गया जिसका पीटीआई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं मूरसी सियासत नहीं की, कोई बादशाहत तो की, बादशाहत और क्या होती है, आप अपनी मर्जी से जिसके मर्जी जो ओहदा दे दे।
ان شخص کا میرٹ کیا ہے پی ٹی آئی میں، مجھے اس کا کوئی جواب دے دے. یہ اسی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے کہ آپ ورکر پہ اعتماد کریں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ محض سڑک پہ نکل کے اور ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلیں کاٹنے کے لیے اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اقتدار کے لیے وہ دشواریاں ہیں. آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی انتخاب کریں؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے پارٹی کے ممبرز کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ یہ وہ تضاد کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی ایک پارٹی کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتی ہے. یہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں نہ ہوں. بہت شکریہ. بابر صاحب، آپ کی درخواست میں بنیادی تضاد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان ہی پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں اور عمران خان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑیں. اس حوالے سے آپ نے عدالت کو رجوع کیا ہے انہیں حفاظت فراہم کی جائے، باہر آ کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے عمران خان بھی میدان میں ہے تو ان کے لیے تو میدان کھلا نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ تو ان کو حق تو ہے نا بنیادی طور پر. دیکھیے، جو اوریجنل آئین تھا نا، جو اوریجنل آئین تھا جو ہم نے ڈرافٹ کیا تھا، اس میں چیئرمین کے صرف 2 ٹرمز تھے. اور عمران خان، اگر آپ یاد کریں تھوڑی پیچھے جائیں تو بے نظیر مرحوم بھٹو صاحبہ جو تھی اس سے پہلے ان کو لائف ٹائم چیئرپرسن کیا تھا. تو آپ عمران خان کے وہ تمام بیانات نکال لیں کہ جو انہوں نے جس طرح شدید مخالفت کی تھی. یہ کیسی سیاسی جماعت ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک سیاسی جماعت کا جو ہیڈ ہے وہ لائف ٹائم چیئرپرسن بن گئے؟ تو ہم تو اس کی بہت طرف سے اس کے کارکنوں کو تحفظ ملے تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ ان تمام مفرور لوگوں کو پیش کریں کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. تبھی پولیس اور انتظامی جو ادارے ہیں وہ پھر ان کا پیچھا نہیں کریں گے. لیکن جب تک وہ مفروروں کو پناہ دیں گے، مفروروں کو چھپائیں گے، تو جیسے کسی بھی جرم کے مفرور کے پیچھے پولیس جاتی ہے اس وقت تک چھاپے مارتی ہے جب تک کہ وہ ان کو گرفتار نہ کر لے، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. چھوٹا ایک آخری سوال کہ پاکستان کی معیشت کے لیے سی پیک بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو آئندہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے، کیا اس کے منشور میں اس کی بحالی جو ہے وہ شامل ہے؟ کیونکہ بڑا ایک اہم جی دیکھیے، یہ نہ صرف بحالی شامل ہے بلکہ ہم نے 16 ماہ کے اندر سی پیک کے حوالے سے ریکارڈ کام کر کے اس میں چین کا اعتماد بحال کیا. گوادر کے وہ منصوبے جو 4 سالوں سے رکے ہوئے تھے، چاہے وہ بجلی کے تھے، چاہے وہ پانی کے تھے، چاہے وہ بندرگاہ سے سلٹ ختم کرنے کے تھے، ہم نے انہیں 1 سال میں مکمل. مجھے یہ بتائیے کہ ایک سیاسی رہنما کوئی بھی ہو، اگر وہ پاپولر بھی ہے تو سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی پاپولیرٹی سے ہمیں کیا ملا، آپ کو کیا ملا، پاکستانی قوم کو کیا ملا؟ کیا پاکستان کی قوم کو روزگار ملا؟ کیا پاکستانی قوم کو بے روزگاری کم ہوئی؟ کیا غربت کم ہوئی؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا امن و امان بہتر ہوا؟ کیا عدالتیں بہتر فنکشن؟ ایک شخص اگر اپنی پاپولیرٹی کے لیے اپنی پاپولیرٹی سے بڑھاتا ہے، وہ سیاسی لیڈر تو ہوتا ہی. اس واسطے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کرے. ونسٹن چرچل نے 2nd ورلڈ وار انگریزوں کو جتائی. مشکل ترین وقت تھا برطانیہ کا، جب جرمنی اس کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا، نازی جرمنی. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے مقابلہ. اسلام آباد کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. درخواست جمع کروانے کے بعد اکبر ایس بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف درخواست جمع کروائی ہے. دوسری جانب لاہور میں احسن اقبال بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں لیں گے ایک بریک.